انسانی نفسیات کے وسیع سٹیج پر ہر رشتہ ایک آئینہ ہوتا ہے جو نہ صرف ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ ہم کون ہیں، بلکہ یہ بھی کہ ہم کیا دیکھنے سے ڈرتے ہیں۔ کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بغیر کسی وضاحت کے بدل دیتے ہیں۔ ایسی ملاقاتیں جو دل کی گہرائیوں کو چھو لیتی ہیں اور پھر یوں خاموشی میں گم ہو جاتی ہیں جیسے کبھی وجود ہی نہ رکھتی ہوں، اور انسان سوالوں کے ساتھ اکیلا رہ جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ شخص جو کبھی اتنا قریب تھا اب اتنا دور کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کون سی غیر مرئی قوت روح میں کام کرتی ہے جو کسی کو آپ کے بارے میں سوچنے پر، آپ کو یاد کرنے، آپ کے خواب دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے، مگر پھر بھی آپ کی طرف ایک قدم نہیں بڑھاتی؟ کارل یونگ اپنی وضاحت اور جرأت مندانہ نظر کے ساتھ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انسان صرف منطق یا شعوری خواہش سے نہیں چلتا۔ اس کے اندر کہیں زیادہ پرانی، کہیں زیادہ گہری قوتیں ہوتی ہیں جو ہمیں یہ جانے بغیر راستہ دکھاتی ہیں کہ کیوں جب کوئی آپ کو یاد کرتا ہے مگر رابطہ نہیں کرتا، جب وہ آپ کے خواب دیکھتا ہے مگر آپ کے دروازے پر دستک نہیں دیتا، تو اکثر اس کے پیچھے بے حسی نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسی اندرونی جنگ ہوتی ہے جو آپ کے تصور سے کہیں بڑی ہوتی ہے۔ لاشعور صرف بھولی ہوئی یادوں کا ذخیرہ نہیں ہوتا، اس میں انکہے خوف، نہ بھرنے والے زخم اور وہ جذبات بھی چھپے ہوتے ہیں جنہیں کبھی آواز نہیں ملی، اور یہی دبے ہوئے جذبات چاہے نظر نہ آئیں، سب سے خلوص بھرے عشق کو بھی سبوتاژ کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک لمحہ لیں اور کمنٹس میں ایک لفظ لکھیں، ریبرتھ، یعنی کہ نئی پیدائش۔ یہ ایک علامتی عمل ہے، اپنی روح سے کہنے کا ایک طریقہ کہ میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں جو مجھے منتخب نہیں کرتا، میں خود کی طرف لوٹنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ نئی پیدائش صفر سے شروع کرنا نہیں ہوتا، یہ اپنی سچائی سے شروع کرنا ہے، خود کو نئی آنکھوں سے دیکھنا، زیادہ محبت کے ساتھ، زیادہ شفقت کے ساتھ۔ اگر آپ کے اندر کچھ یہ کہہ رہا ہے کہ اب چھوڑنے، شفا پانے، دوبارہ تعمیر کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو ریبرتھ لکھیں، کیونکہ جب آپ اسے لکھتے ہیں آپ اعلان کرتے ہیں، اور جب آپ اعلان کرتے ہیں آپ جینا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ آپ اس محبت کی بازگشت ہیں جس نے کسی کے اندر کی بہت نازک رگوں کو چھیڑ دیا، اور اس بات کا معاملہ نہیں کہ آپ نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا، یہ اس بات کا ہے کہ آپ کیا نمائندگی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی سے محبت کرنے کا مطلب خود کے ان حصوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے جو برسوں سے چھپے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کے قریب آ کر اس شخص کو لگا ہو کہ اس کے نقاب گرنے لگے ہیں، اس کے دفاع کمزور ہو رہے ہیں، اور ہر کوئی جذباتی طور پر برہنہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنے سائے کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ یونگ نے سائے کو خود کا وہ دبا ہوا حصہ کہا جسے ہم ماننے سے انکار کرتے ہیں، مگر جو پھر بھی ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اکثر یہ سایہ دوسروں پر وہی چیز تھوپ دیتا ہے جنہیں ہم خود میں دیکھنے سے انکار کرتے ہیں۔ ممکن ہے آپ نے یہ عکس خود پر محسوس کیا ہو بغیر یہ جانے کہ کیا ہو رہا ہے۔ شاید آپ اس نرمی کی علامت تھے جسے انہوں نے رد کرنا سیکھ لیا تھا، یا اس کمزوری کی نشانی جسے ان کی ذاتی تاریخ نے خطرہ بنا دیا تھا۔ جب کوئی ایسے ماحول میں بڑا ہوتا ہے جہاں محبت رد کر دیتی ہو تو قربت خطرناک محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ آپ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے جو آپ ان کے اندر جگا دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں فیصلے کا مطلب محبت کی کمی نہیں ہوتا، یہ جذباتی بقا کی کوشش ہوتی ہے۔ جسم پیچھے ہٹ جاتا ہے
مگر روح وہیں رہتی ہے۔ عقل کہتی ہے مت جاؤ، اور دل ہر بار تیز دھڑکنے لگتا ہے جب وہ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یونگ ہمیں یہ سمجھانے کی دعوت دیتے ہیں کہ انسانی اعمال چھپے ہوئے معنی سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ کچھ لوگ عین اس لمحے چلے جاتے ہیں جب وہ گہرائی سے محسوس کرنے لگتے ہیں۔ وہی لمحہ ہوتا ہے جب نفسیاتی عقیدے متحرک ہو جاتے ہیں، پرانے صدمات جاگ اٹھتے ہیں اور انسان جانے بغیر ماضی کی یادوں سے عمل کرنے لگتا ہے اور اسے خوف کا نام دے دیتا ہے۔ حقیقت میں وہ خوف دبے ہوئے درد، نہ مانے گئے تقاضوں اور اس الجھن کا مجموعہ ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور خود کو کس کے قابل سمجھتے ہیں۔ ہاں، بہت سے لوگ ملنے والی محبت کے خود کو لائق نہیں سمجھتے، اور اسی لیے وہ اسے عین اس وقت رد کر دیتے ہیں جب انہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ ایسی خاموشی کا سامنا کرتے ہیں جو معنی سے بھری ہو، تو یہ نہایت ضروری ہے کہ آپ اسے اپنی قدر پر فیصلہ نہ بنائیں۔ کسی کا آپ سے رابطہ نہ کرنا نہ اس تعلق کو جھٹلاتا ہے اور نہ آپ کی محبت کی صلاحیت کو۔ یہ صرف اس بات کی گواہی ہے کہ انسانی روح کتنی تہوں پر مشتمل ہے، ایسی تہیں جو کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، کبھی مزاحمت کرتی ہیں اور کبھی خود کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ممکن ہے آپ کی موجودگی گہرے پانیوں کو ہلا گئی ہو، سوئی ہوئی یادوں کو جگا دیا ہو، یا ان گوشوں کو روشن کر دیا ہو جنہیں دوسرا شخص اندھیرے میں رکھنا چاہتا تھا۔ اور ہر کوئی اپنی تاریکی کو روشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر دوسرا موجود نہیں بھی تو آپ خود اپنے ساتھ موجود ہیں، اپنی عطا سے باخبر، اپنے اعمال کا احترام کرنے والے۔ اصل سفر ہمیشہ بھاگنے والے کے پیچھے جانے کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ سمجھنے کا ہوتا ہے کہ ہر روح اپنی اندرونی جنگ لڑ رہی ہے۔ شاید سب سے بہتر کام یہ ہے کہ آپ اپنی روشنی کو جلتا رہنے دیں، واپسی کی علامت کے طور پر نہیں بلکہ اپنی بیداری کی نشانی کے طور پر، کیونکہ گہری ترین محبت چمٹنے والی نہیں ہوتی بلکہ سمجھنے والی ہوتی ہے، وہ جو دوسروں کے زخموں کا احترام کرے اور اپنا مرکز نہ کھوئے۔ لہٰذا جب آپ محسوس کریں کہ کوئی آپ کو یاد تو کرتا ہے مگر رابطہ نہیں کرتا، تو اسے اختتام نہ سمجھیں، اسے ایک آئینہ سمجھیں جو آپ کو انسانی محبت کی غیر مرئی جڑیں دکھا رہا ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ جہاں روح ہچکچاتی ہے، جہاں محبت خوف سے ملتی ہے، وہیں اصل اندرونی کام شروع ہوتا ہے۔ اور شاید اگر آپ باہر دیکھنے کے بجائے اندر جھانکنے کی ہمت کریں تو آپ جان لیں گے کہ جواب دوسروں کے عمل میں نہیں بلکہ آپ کی اپنی ثابت قدمی میں ہے، جو خاموشی کے بیچ بھی قائم رہتی ہے۔